کہ ہم جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم نہیں، غیر ہمیں مومن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ مومن ہیں، یہ ہمارے روز کا معمول ہے۔ ملاقات بھائی اور مدنی صاحب کی موجودگی میں پچھلے جمعرات گزارش کی تھی، ایک سرسری سا خیال تھا، جب تک برسہ منتقل نہیں ہوگا وہ برسہ کہلائے گا نہیں، نہ اس کا حق ادا ہوگا۔ یہ جو ہم مومن کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو ہم مومن کہتے کیوں؟ اگر ایمان لانے والا مومن ہے، پھر جو ایمان لایا وہ مومن ہے۔ اور بڑی حیرت سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کیوں مومن ہیں، ہم کیوں نہیں مومن؟ کیا ہم ایمان نہیں لائے؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تبھی وہ باتیں ہیں کہ میں نے نہیں سنی تو میں اپنے بچوں تک تو منتقل کر دوں جو میری سنتے ہوئی۔ اگر جنرلائز ٹرم میں ہوتا کہ جو ایمان لایا وہ مومن ہے، ایمان سے بچتا ہے مومن، ہم ایمان مومن، تو پھر سارے مومن ہیں۔ جس نے جب کلمہ پڑھا، جیسے جیسے پڑھا، ہمیں تو دلوں کا حال نہیں پتا، وہ ایمان لایا اسے مومن ہونا چاہیے، لیکن ایک خاص مخصوص طبقہ وہ مومن کہلاتا ہے۔ بہت خوب، دوسرے کیوں نہیں کہہ رہا؟ تو جہاں تک میں پہنچا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو ایمان لایا وہ مومن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے امیر سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بات ہے، جہاں صرف ایک امیر المومنین ہو جسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں بچوں کو سمجھانے کے۔ امیر المومنین سے مراد جو پرانے ہمارے ذاکر ہیں وہ مولا کائنات کا نام نہیں لیتے، امیر المومنین نے فرمایا۔ اس سے مراد جناب امیر سے مراد ایک ہی ذات ہے کائنات میں جسے امیر المومنین کہتے ہیں۔ امام حسن کو امیر المومنین نہیں کہتے، امام حسین کو امیر المومنین نہیں کہتے، لیکن میرے جو بچے ہیں نوجوان ہیں، تو جب ایک ذات ہے امیر المومنین کی تو یہ طے ہو گیا نا کہ ہم مومن اسی امیر المومنین سے وابستہ ہیں، ہم اس حوالے سے، اور اپنے آپ کو مومن اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے امیر المومنین بدلتے رہتے ہیں، جہاں یزید بھی امیر المومنین ہو، اور مومن اپنے امیر سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمیں علی کے نام سے پہچانا جائے، اور کسی میں جو آخری جملہ جہاں تک میں پہنچا کہ یقیناً ایمان لانے والا مومن کہلاتا ہے، وہ بھی مومن ہے، اس میں فقہی بحث میں نہیں پڑا، جو ایمان لایا وہ مومن ہے، ہم اسے مومن تسلیم کریں، لیکن اس میں اور ہم میں فرق یہ کہ وہ ایمان کی نسبت سے مومن ہے، ہم کل ایمان کی نسبت سے وہ مومن ہی نہیں کہلائے گا جس کے تانے بانے جا کر علی مولا علی کے قدموں سے نہ ملتے ہو، مومن کہلاتا ہی اسی وقت۔ تو ہم کئی غلط فہمی کا شکار نہ رہیے کہ ہم بہت صاحب ایمان ہیں اس لیے مومن کہلاتے ہیں، ہم مومن مولا کائنات کی وجہ سے کہلاتے ہیں۔ بس دو باتیں کہی بھی پہلے، فضائل کی بات یہ ہمیں شاید پہلے بھی گزارش کی، لیکن آج آپ جو سمجھیے آموختہ جس سے ہم وابستہ ہیں اسے کیسے پہچانا جائے، یہ دعویٰ کرنا کہ ہم علی کو پہچانتے ہیں۔ تو ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کو اگر کسی نے پہچانا تو یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا، مجھے اگر کسی نے پہچانا تو یا اللہ نے یا علی نے، اور اے علی اگر تجھے کسی نے پہچانا تو یا اللہ کا اللہ ہے یا اللہ کا نبی ہے۔ تو یہ طے ہے نا کہ اس کے علاوہ کوئی علی کو پہچان نہیں سکتا، تو علی کے پہچاننے کی تگودوں میں نہ رہیے، علی کو ماننے کی فکر میں رہیے، اگر کوشش کرے پہچاننے کی۔ کہ میں آپ کو سنا، میں نے شاید پہلے بھی گزارش کی تھی، کچھ واقعات کو
منسلک کر کے اور ماشاءاللہ حضور ہمیں غلام قمبر نے بتایا کہ علی کو ماننا کیسے. غلاموں سے پوچھیں کہ امیر کو مانتے کیسے. اور قمبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کبھی موقع ملا امام منور بھائی سے گزارش کیجیے گا کہ جناب قمبر کا ایک خطبہ ہے مولا کائنات کی شان میں, دو صفتوں کے ساتھ, وہ جس کی تلوار کے 2 دھاریں 2 نوک ہیں اور سارے منصب, پورا طویل خطبہ ہے. یعنی کوئی ایسا غلام نہیں ہے جسے یہی نہ پتا ہو کہ کب سواری پہ بیٹھنا ہے, کب نیچے چلنا ہے. علی کا غلام ہے. اور یہ کیسا غلام ہے جس کا انتخاب مفکر پاکستان نے سوچ کر کیا. بہت سے علی کے غلام ہے, لیکن قمبر کا انتخاب کر کے کہتا کیا ہے, جہاں سے پلتی ہے اقبال روح قمبر کی, مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال, کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. بس مجھے ایک واقعہ بتائیے کہ ہم جس نسبت سے مومن کے نام پہچان ہم نہیں سکتے علی کو. خیبر کا واقعہ آپ سنتے ہیں, مقصد نہیں ہے کب تک خیبر و خندق پڑھیں گے, یہ آوازیں بھی کانوں میں آتی ہیں, اس کا بھی جواب حاضر خدمت. دیکھیے ہم خیبر و خندق اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ علی کی شان ہے, بلکہ ہم خیبر و خندق اس لیے پڑھتے ہیں کہ خیبر کا تعلق علم سے ہے, خندق کا تعلق ایمان سے ہے. کل ایمان کی سند خندق میں, علم خیبر میں. سبحان اللہ. جس دن آپ کے دل سے کل ایمان کا بغض اور علم حضرت عباس کا بغض ختم ہو جائے گا, ہم بھی خیبر و خندق چھوڑ دیں گے. اب مجھے خیبر نہیں پڑھنا. ایک بات بزرگ علماء کرام نے بیان بھی کیا, اور میں ذمہ داری کے ساتھ, اور اب تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جب شمشاد بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں. نعت علی کی آواز آئی خیبر سے. جب اس کی تفصیلات غیروں میں ہو تو بیان کی جائے گی. اللہ کا شکر ہے جو سارے ہیں وہ خیبر کو ماننے والے ہیں, خیبر شکن کے ماننے والے. اب جتنا بھی فاصلہ ہے گوگل پہ جا کے دیکھ لیجیے گا. اسکائپ نہیں تھا, اسکائپ آج ایجاد ہوا ہے نا. اس کا مطلب ایک چیز موجود تھی جو ممکن ہے, علی کہتے ہی اس کو ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیا. سب باتیں سبحان اللہ ریلیٹ کرتے رہیے. خیبر سے آواز آئی نعت علی مظہر لے جائے. مدینے میں علی نے سنا, قمبر ساتھ, قمبر نے نہیں سنا, علی نے سنا. ٹیکنیکل سی بات, آواز سفر کرتی ہے فریکوینسی پر. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, جہاں سے آواز جنریٹ ہو رہی اس کی فریکوینسی اور جہاں ریسیو ہو رہی, جب تک دونوں کی فریکوینسی میچ نہ ہو آواز صاف نہیں سنائی دیتی. چونکہ رسول کی فریکوینسی اور علی کی فریکوینسی ایک تھی بزرگان کرام, اس لیے قمبر نے نہیں سنا. دیکھیے باتیں پھر کبھی صحیح, میں بے ساختہ مجلس پڑھ رہا ہوں. علی نے سنا, قمبر کو کہا گھوڑا تیار کرو, زرہ لاؤ, تلوار لاؤ. یہ واقعات آپ کے سنے میں بزرگان میں. گھوڑے پہ بیٹھے, تلوار حمائل کی تو لگام پکڑے ہوئے مزاج شناس غلام اس نے حسرت بھری نگاہ چہرے پہ ڈالی, کہا مولا علی کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے دیکھا نہیں کہ یہ سمجھ سکے گا یا نہیں سمجھ سکے گا. بدھوؤں کے سامنے کبھی بیان نہیں کیا, لیکن چونکہ سامنے قمبر تھا, کہا جہاں سے بلایا ہے وہاں جا رہا ہوں. قمبر نے بھی حجت نہیں کہ مولا اتنا فاصلہ, اتنا ڈسٹینس کیسے کور ہوگا. غلام نے بتایا کہ ماننا کیسے. یا علی یا علی, اتنا کہا نا تو مسکرا کے کہا کہ مولا مجھے بھی لے چلے. کریم آقا نے مزاج شناس غلام قمبر کی طرف دیکھا. قمبر جانا چاہتا ہوں, جی مولا.
کہ اپنی آنکھیں بند کرو، میرے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ قدموں سے مراد جہاں وہ جوتیاں پہنی بھی مولا کائنات، قمبر جوتیوں سے لپٹ گیا۔ اب واقعہ بزرگان گرامی جا کے ڈھونڈتے رہیے گا۔ اب جو قمبر نے آنکھیں کھولی تو جہاں جہاں علی تھا وہاں وہاں قمبر سے بزرگان گرامی۔ سبحان یہ واقعہ ہے، اس سے استفادہ کر۔ سبحان اللہ، قدموں سے لپٹ گیا، پوچھا نہیں کیسے پاسبل ہے، ممکن ہی نہیں، علی پہنچے کیسے؟ کام ہے قدموں سے لپٹ جانا۔ اگر قمبر علی کو پہچاننے کھڑا ہو جاتا بزرگان گرامی، تھوڑا سا ساتھ یا علی، دلیلیں لے کے آتا، تحقیق کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتا، سبحان اللہ، سبحان اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا جب مولا کہہ رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ممکن نہ ہو۔ مصر نے یہی تو کہا تھا کہ خوش درخت کو پانی کیوں دے رہے؟ کہا میرے مولا نے کہا یہ ہرا ہوگا۔ اللہ اکبر، سارے واقعات بیان کر چکا ہوں، اللہ۔ مجھے جو کوئی گفتگو ختم کر، قدموں سے جوتیوں سے لپٹا رہا وہاں وہاں جہاں جہاں علی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اب قمر وہاں وہاں نظر آئے گا جہاں جہاں علی۔ اب جو علی کے قدموں سے لپٹا ہے وہ جنت کی خواہش نہیں کرے گا، سبحان اللہ، اس لیے کہ جس کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو ان کی جوتیوں سے لپٹا ہوا ہے۔ اب ایک رکن سبحان اللہ، کیا بات، جب قمبر کو اتنے جوتیوں سے پیار ہے اور عقیدہ ہے تو کیا مولا علی کا بھی کوئی خیال ہے اپنی جوتیوں کے بارے میں؟ میں ایک واقعہ اور اس سے منسلک کر کے، سبحان اللہ، سبحان خلافت کا زمانہ آیا، سبحان اللہ، عبداللہ ابن عباس ساتھ بیٹھے ہوئے، باہر ہجوم ہے ان کا، جنہوں نے کل حکومت چھینی تھی آج علی کے دروازے پر پیش کرنے آ رہے ہیں۔ ایک شور ہے۔ عبداللہ ابن جعفر عباس نے کہا کہ مولا جلدی کیجیے۔ اب مولا نے احتیاط آرام سے اٹھنا شروع کیا۔ یہ دنیاوی حکومت جسے 3 بار طلاق دے چکی، اٹھنے لگے، اٹھتے ہوئے اپنی جوتیوں کے تسمے باندھے۔ جوتی اتنی خستہ تھی کہ تسمے ٹوٹ گئے۔ ذرا ویژوالائز کیجئے جو پروڈکشن کے لوگ ہیں نا اس ماحول کو۔ اب جو تسمے ٹوٹ گئے، علی نے مسکرا کر عبداللہ ابن عباس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا یہ بتاؤ ان جوتیوں کی کیا قیمت ہے؟ اب آج کے زمانے میں بات کروں کہ مولا یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ اب اگر کسی کو دینا بھی ہو تو جیب سے پیسے دینے پڑیں گے۔ اس وقت مولا کا جملہ ہے تمہاری جو تخت حکومت ہے اس سے 1000 درجے بہتر یہ میری جوتیاں ہیں۔ اس کے بعد جملہ کہا جو جس کے لیے میں نے ساری تمہید باتیں بتائی۔ اس وقت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، دیکھیے اب یہ گفتگو ہے ان کے درمیان اور ان کے درمیان ہمیں اور آپ کو آنے کی اجازت نہیں۔ کہ مولا جب جوتی اتنی پرانی ہو گئی، خستہ ہو گئی تو اسے پھینک کیوں نہیں دیتے؟ بس یہیں سے میں زحمت تمام کرتا، اسے جدا کیوں نہیں کر دیتے؟ مولا کائنات کی صدا فضا میں گونجی کہ کئی دفعہ خیال آیا کہ اسے بدل لوں، لیکن اتنے عرصے سے قدموں سے وابستہ ہے کہ جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ لیکن میں آج جوتی ہے، جب چلتے ہوں گے تو جو وہاں کی ممکنہ غلازتیں ہیں وہ جوتے سے منسلک ہو جاتی۔ جوتی کی اوقات کیا؟ آسان لفظ بنا کہ وہ گناہگار شے ہوگی، نجس شے ہوگی، لیکن وابستہ علی کے قدموں سے، تو جو علی اپنے قدموں سے وابستہ نجس جوتی کو جدا نہ کرے وہ حسین کا عزادار کیسے جدا کر سکتا؟ خدا سلامت رکھے۔ ہمارا کام ہے علی کے قدموں سے وابستہ ہو جانا۔ الحمدللہ، بے شک، ہمیں دعویٰ نہیں پارسائی کا، ہم نجس ہیں، ہم گناہگار ہیں، لیکن ہم علی کے قدموں سے وابستہ بس ہیں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ، وہ دن آگے نا بزرگان گرامی، جب چند قدم پر وہ دن ہے جسے عید قربان کہتے ہیں۔ دعا کیجیے جن ماؤں کے بچے
پردیس میں ہے وہ خیریت سے گھر پہنچ جائے. ماں کی تمنا دنیا جہان کا اہتمام ہے لیکن ماں کی نظریں دروازے پہ لگی رہتی ہیں کہ میرا بچہ پردیس سے خیریت سے آئے. جب ایسے لمحے میں آئیے اسی مولا کائنات کی بارگاہ میں چلے کیا کہنا اس بیٹی کا جسے زینب عالیہ سلام ہوا جو فاتح کوفہ و شام. کیا کہنا اس بی بی ام کلثوم جو زینب کے ساتھ اس طرح رہی جیسے حسین کے ساتھ عباس رہے. سلام ہو ہمارا شہزادی. بزرگان گرامی مجھے ان بیٹیوں کا ذکر نہیں کرنا مجھے اس بیٹی کا ذکر کرنا جسے رقیہ کہتے ہیں. پرسہ دینا چاہتا ہوں پہنچ گیا خدا آپ کیا زینب و کلثوم بھی علی کی بیٹی رقیہ بھی علی کی بیٹی. کربلا میں زینب نے اپنے 2 لفظ جگر قربان کی لیکن بچوں کو یاد نہیں. ام کلثوم کا دامن خالی تھا. ابو الفضل عباس جناب کلثوم کی طرف سے فدیہ ہو لیکن یہ ساری چیزیں کربلا پہنچنے کے بعد ہوئی. لیکن میں جس کا ذکر کر رہا ہوں اس بی بی کی کربلا ذرا پہلے شروع ہو گئی. اللہ نے بھرا گھر دیا تھا لیکن یہ زبان سمجھنے والے جانتے ہیں بھرا گھر کہتے کس کو. کسی شاعر کی نظر گئی تھی نا کہ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آئے پانی پایا تو ہر ایک تشنہ دہن یاد آئے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آئے. جناب رقیہ اپنا کل اثاثہ مسلم بن عقیل جیسا شوہر 4 اللہ نے بیٹے دیے. ایک 4 سال کی بیٹی عاتقہ مدینے سے بھرا گھر لے کر چلی لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے بڑے بڑے عزادار بیٹھے ہیں کبھی آپ نے سنا کہ کہیں جناب رقیہ کی کوئی آواز بنا. اس بی بی کی کربلا کہاں سے شروع ہوئی. راستے میں مسلم بن عقیل کو حسین نے کوفہ بھیجا. حسین سمجھتا ہے نا معمار کربلا کہ کس وقت کس کا انتخاب کرنا. یہ بھی ایک دردناک منظر ہے ایام اضحیٰ کے قریب کہ ان کی شہادت ہے جناب مسلم بن عقیل کی لیکن یہ ایک الگ موضوع پھر انشاءاللہ. جاتے ہوئے 2 چھوٹے بچے بھی جناب مسلم اپنے ساتھ لے گئے. ایک کا نام ہے ابراہیم ایک کا نام ہے محمد. جاتے ہیں کربلا میں نا جو مسیب جن کی زیارت کرتے ہیں ماں نے دونوں بچے رخصت کر دیے. جان تو رہی ہے نا علی کی بیٹی ہے کہ یہ بچے جا کہاں رہے ہیں لیکن کبھی آپ نے سنا کہ چہرے پر کوئی ملال آیا. 2 بچے مسلم کے ساتھ چلے گئے قافلہ کربلا کی طرف. ایک مقام آیا بزرگان گرامی ایک مقام آیا جہاں ایک دفعہ حسین نے کوفے کی طرف منہ کر کے جواب سلام دیا. مزاج شناز بہن زینب آگے بڑھی بھیا میرا مسلم خیریت سے. امام حسین نے زینب کو بہن دیکھنا چاہتی ہوں. امام نے انگلیاں بلند کی. زینب نے کیا دیکھا دارالعمارہ کے چھت پر ایک تلوار چل رہی ہے. مسلم کا سر کٹا. زینب نے سلام کیا بھیا مسلم میرا سلام قبول. لیکن زینب کی نگاہیں موجود رہی. سر کٹا سر بلندی سے گرا. زینب کی نگاہ سر کے ساتھ ساتھ کیا دیکھا زینب نے کہ وہ سر زمین تک آیا لیکن زمین پر گرا نہیں. ایک کھلتے والی ماں نے دامن پھیلا دیا. مسلم میری آغوش میں خدا آپ کے آنکھوں کو قبول کرے. ایک دفعہ یہ اطلاع پہنچ گئی لیکن ابھی جناب رقیہ تک خبر نہیں پہنچی. ماں ہے نا بزرگان یک بجک ایک دفعہ مولا حسین نے کہا زینب ذرا مسلم کی عاتقہ کو میرے قریب. 4 سال کی بچی حسین نے اپنے زانو پر بیٹھایا. آل محمد کے گھرانے کی بچی ہے نا. اب جو مولا حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو بچی نے ایک دفعہ ماموں کے چہرے کی طرف دیکھا. ماموں ویسے تو آپ مجھے ہمیشہ پیار کرتے ہیں لیکن آج ایسے پیار کر رہے جیسے یزید.
پہنچی، کربلا کی منزل آئی، 2 بیٹے کو قربان کیا، عبداللہ اپنے جعفر کو قربان کیا، 2 بیٹے میدان میں گئے، دونوں کے سر آئے، رقیہ نے دونوں کے سر چوما، اپنے آپ کو سجدہ شکر میں گزارا، بار الہ میرا فدیہ قبول کیا، اجر کو بنانا، 2 بیٹے قربان کیے نا، عاتقہ 4 سال کی سینے سے لگائے رکھا، سخت مسائل میں مجھے معاف کیجئے گا مجھے باری گرام، لیکن اس عاتقہ کیسے شہید ہوئی؟ شام غریبہ اس نے بتایا، پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کہنے والے نے کہا خیموں میں آگ لگی، ہم نیزہ لے کر گھوڑے میں بیٹھے، ہم خیمے میں داخل ہوئے، کسی کے سر سامان لوٹ کر جانے والے چلے گئے، اب زینب نے دیکھا عاتقہ رقیہ کی گود میں نہیں ہے، عاتقہ زمین پر آدھی پڑی ہوئی ہے، زینب نے کہا رقیہ عاتقہ کو اٹھائے، اب جو عاتقہ کو پلٹا، گھوڑوں پہ ٹاپوں کے نشان، سینے پہ ٹاپوں کے نشان، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ تھوڑی سی اور دے ماں نے عاتقہ کو قربان کیا، 2 بیٹے کربلا میں، شام غریبہ عاتقہ، لیکن ماں کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلنا، کبھی حرف شکایت نہیں سنی۔ بس بزرگان گرامی، یہ ممتا کہاں بے چین ہو گئی جب قافلہ پہنچا نا کوفے کے دروازے تک، سر جھکائے ہوئے کسی نے آواز دی کوفہ آ گیا ہے، ایک دفعہ ہماری پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، قافلہ جب ہجوم میں داخل ہوا، بے چین ہو کے ہجوم میں دائیں دیکھا، ہجوم میں بائیں دیکھا، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ زینب نے پوچھا رقیہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ شہزادی میری ممتا کہتی ہے میرے اونو محمد کہیں ہجوم سے نکل آئیں گے، میرے گلے میں باہر۔ بس ایک منظر آپ بزرگان گرامی، بہت گستاخی، میں معافی چاہتا ہوں، بس ایک طویل ہو گئی، بس ایک منظر، سر جھکا کر بیٹھ گئی، لیکن حرف شکایت نہیں آئی۔ عجیب جملے ہیں، مقتل کے عجیب جملے ہیں۔ سال گزر گیا، رقیہ پہنچی مدینے میں، کیا ہوتا تھا جب دروازے پہ دستک ہوتی تھی عزت سے پہلے خود پہنچ جاتی تھی، شاید میں نے ابراہیم و محمد کو کیا ہے۔ ایک وقت آیا، وقت امام نے کہا پھوپھی اماں انتظار نہ کرنا، وہ دونوں فراز کے کنارے یہ جرم مارے۔ باراللہ ناسمین واسطہ ہماری دعا اور سے نبی سمیت جو اپنی حاجات لے کے اس پر شہدہ پہ بیٹھے جو بیمار ہے، بیماری کربلا میں صدقہ اور شفاء کاملہ اور راجہ کا علماء اکرام کا قادر ہمارے سروں پہ قائم ہو جائے۔ واسطہ محمد والے محمد کے جو پریشان حال میں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو اپنے اپنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں پروردگار جس بیوی کا واسطہ پچھڑوں ہو بچوں کو اپنی ماؤں سے ملا دے۔ واسطہ محمد والے محمد کا جو بچے امتحانی مراحل سے گزرے انہوں نے کامیاب و کامران تھا۔ واسطہ محمد والے محمد کا جو مقبول ہونے قصد میں جا دلا، جو نوجوان بے روزگار ہیں، تجھے زینب و کلثوم کی اسیری کا واسطہ ان کی بے روزگاری کو دور فرما، ان کے لیے رزق کے دروازے کشادہ فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا اس بیوی کا واسطہ جس نے عید قربان پر بچوں کو یاد تو کیا، بولی پروردگار اس شہزادی کا واسطہ ہماری دعا سجا فرما، مرحوم کے مقبول فرما، صاحب خانہ سے متعلق ان جو اس مرحومہ سے وابستہ امام بارگاہ پروردگار ان سب ان کو درجات عالیہ عطا فرما، اپنے بارگاہ جناب سید کو جگہ عطا فرما، تمام مرحومین بشمول صاحب خانہ سے متعلق ان اور ملت شہداء ایک دفعہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ اخلاص اس حالت